ناظرین اکرام السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فتوحات، جنگی کامیابیاں اور قیادت تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف سے درج ہے، لیکن ان سب سے بڑھ کر جو چیز اسے ہر دل عزیز بناتی ہے وہ اس کی غیر معمولی حکمت، اخلاق اور رواداری ہے۔ وہ نہ صرف ایک بہادر سپاہی اور عظیم سالار تھا بلکہ ایک ایسا قائد بھی تھا جس نے دشمنوں کو بھی اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اگر کوئی اس کے کردار کا بغور جائزہ لے تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ سلطان صلاح الدین کی کامیابی صرف تلوار سے نہیں بلکہ اخلاق کی طاقت سے بھی ممکن ہوئی۔ سلطان صلاح الدین کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر معاملے میں بردباری سے کام لیتا تھا۔ اگرچہ وہ میدان جنگ میں دشمنوں پر قہر بن کر ٹوٹتا تھا، مگر جب وہ دشمن شکست کھا کر زیر دام آتے تو ان کے ساتھ انتہائی رحم دلی اور احترام سے پیش آتا۔ اس کی مشہور مثال وہ موقع ہے جب صلیبی کمانڈر رینالڈ آف شیٹلین نے حاجیوں کے قافلوں پر حملے کیے اور سلطان صلاح الدین کے بارے میں گستاخی بھی کی۔ اس حرکت پر سلطان صلاح الدین نے غصے کا اظہار تو کیا، لیکن اس وقت تک اس کے خلاف جنگ نہ چھیڑی جب تک کہ اس کے صبر کی حد پار نہ ہوئی، اور جب جنگ ہوئی تو سلطان نے رینالڈ تو قید کر لیا، اور بعد ازاں سلطان کے صبر کی حد تب ٹوٹی جب رینالڈ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر بیٹھا۔ رینالڈ کی یہ گستاخی کرنے کی جسارت ہی اس کے قتل کی وجہ بنی۔ سلطان نے خود اس کی گردن اڑا کے واصل جہنم کر دیا۔ مگر قابل ذکر بات یہ ہے کہ باقی تمام قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا، حتیٰ کہ بادشاہ گائی لیڈیوزین کو بھی معاف کر دیا گیا۔ جب بیت المقدس کی فتح ہوئی تو یہ وہ لمحہ تھا جس میں سلطان چاہتا تو صلیبیوں سے وہی سلوک کرتا جو انہوں نے مسلمانوں سے 88 سال پہلے کیا تھا، یعنی قتل عام، لوٹ مار اور مقدس مقامات کی بے حرمتی۔ مگر سلطان صلاح الدین نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ عورتوں، بچوں، بزرگوں، راہبوں اور عام شہریوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو۔ اس نے مفت غلامی کے بجائے معاوضہ لے کر قیدیوں کو آزاد کیا اور ان کے لیے خوراک، پانی اور علاج کا بندوبست بھی کیا۔ یہ عمل صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ عیسائی مورخین کے نزدیک بھی ایک مثالی اخلاقی برتری کا نمونہ بنا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا مزاج سادہ تھا۔ اس کا رہن سہن ایک عام انسان جیسا تھا۔ اگرچہ وہ سلطنت مصر و شام کا سلطان تھا، مگر نہ کبھی تخت پر بیٹھنے کا شوق رکھا، نہ سونے چاندی سے آراستہ محلات کا۔ وہ اکثر زمین پر بیٹھ کر کھانا کھاتا، سادہ لباس پہنتا اور اپنے خادموں کو بھی عزت سے بلاتا۔ ایک بار کسی نے سلطان سے پوچھا کہ آپ کے لباس میں شاہی وقار کیوں نہیں ہوتا؟ تو سلطان نے جواب دیا کہ اگر اللہ کی رضا میرے اعمال سے ہے تو وہ لباس سے نہیں دیکھے گا، اور اگر میرے اعمال میں کمی ہے تو لباس سے وہ چھپ نہیں سکتی۔ سلطان کی حکمت عملی بھی اعلیٰ درجہ کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دشمن کو صرف جنگ سے شکست دینا کافی نہیں بلکہ اس کے ذہن اور دل پر اثر ڈالنا بھی ضروری ہے۔ اسی لیے وہ نہ صرف میدان جنگ پر توجہ دیتا بلکہ عوامی فلاح، علمی ترقی اور سماجی اصلاحات پر بھی بھرپور کام کرتا۔ اس نے قاہرہ، دمشق، حلب، بیت المقدس اور دیگر شہروں میں مدارس، ہسپتال اور مسافر خانے قائم کیے۔ وہ علماء، فقہا اور طبیبوں کو وظائف دیتا تاکہ معاشرے کی فکری اور جسمانی صحت بہتر ہو۔ اس کی رواداری کا سب سے خوبصورت مظاہرہ اس کے وقت دیکھنے کو ملا جب اس نے بیت المقدس میں موجود عیسائیوں کو ان کی عبادات کی آزادی دی۔ صلیبی چرچز کو بند نہیں کیا گیا، نہ ان پر پابندیاں لگائی گئیں، بلکہ ان کی حفاظت کے لیے مسلمان سپاہی مقرر کیے گئے۔ یہاں تک کہ سلطان نے بازنطینی پادریوں کو پیغام بھیجا کہ آئیں اور اپنے گرجا گھروں کی مرمت کرو۔ یہ وہ وقت تھا جب یورپ کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین نے انسانی برابری اور مذہبی آزادی کی جو مثال قائم کی وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائے گی۔ ایک اور مثال اس کی دشمن کے ساتھ شرافت بھرے تعلقات کی ہے۔ رچرڈ شیردل، جو کہ تیسرے صلیبی حملے کا قائد تھا، صلاح الدین کا شدید مخالف تھا، مگر جب وہ بیمار ہوا تو سلطان نے اپنا طبیب اور خیمہ اس کے علاج کے لیے بھیجا۔ بعض اوقات دونوں کے درمیان خطوں کا تبادلہ بھی ہوتا جس میں نہ صرف جنگی معاملات بلکہ ادب، اخلاق اور دوستی کے اشارے بھی ہوتے۔
رچرڈ نے خود اپنے ایک خط میں لکھا کہ اگر مجھے کسی مسلمان پر بھروسہ کرنا ہو تو وہ صرف صلاح الدین ہوگا۔ سلطان صلاح الدین کی عدل پسندی بھی مثالی تھی۔ وہ اپنے گورنروں اور امراء کو سختی سے ہدایت دیتا کہ رعایا کے ساتھ انصاف کریں۔ اگر کسی غریب کی فریاد سلطان تک پہنچتی تو وہ فوری کارروائی کرتا، چاہے قصور اس کا اپنا قریبی آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ ایک موقع پر دمشق کے قاضی نے سلطان کے خلاف فیصلہ دیا تو سلطان نے نہ صرف اسے تسلیم کیا بلکہ قاضی کی ایمانداری پر خوش ہو کر انعام بھی دیا۔ اس کا نظریہ تھا کہ عدل کے بغیر سلطنت قائم نہیں رہ سکتی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شخصیت میں عاجزی اور انکساری کا یہ عالم تھا کہ جب اس کا آخری وقت قریب آیا تو اس کے ذاتی خزانچی نے بتایا کہ پوری زندگی کی حکومت کے باوجود سلطان کے ترکے میں صرف چند دینار، ایک گھوڑا اور ایک قرآن باقی تھا، نہ محل، نہ زمینیں، نہ خزانے۔ اور جب اس کا جنازہ نکالا گیا تو دمشق کی گلیوں میں ایک منادی آواز لگاتا جا رہا تھا کہ یہ ہے صلاح الدین جس نے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت سنبھالی مگر اپنے ساتھ کچھ بھی نہ لے کر جا سکا۔ اس کی وفات کے بعد ایک عیسائی مورخ نے لکھا کہ ہم نے کبھی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جو دشمن ہو کر بھی ہمارے دلوں میں جگہ بنا گیا ہو، اور مسلمان مورخین اسے مجاہد اعظم، امین الامہ اور ذل خدا کے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین کی اخلاقی طاقت اور رواداری صرف اس کی ذاتی خوبیاں نہیں تھیں بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے ایک درس بھی تھیں کہ جب تک ہم اپنے اندر عدل، صبر، اخلاق اور انسانیت کو زندہ رکھیں گے تب تک اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ عزیزان من، یہ معلومات مختلف معتبر اسلامی و تاریخی کتب سے مستند تحقیق کے بعد ترتیب دی گئی ہیں، جن میں ابن اسیر، ابن خلقان، ڈاکٹر علی محمد السلابی اور مستشرقین کی کتابیں شامل ہیں۔ مکمل حوالہ جات ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ ہماری اگلی قسط ہوگی رچرڈ شیردل سے مقابلہ، جنگ و حکمت کا سنگم۔ تب تک اپنے میزبان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔